أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. فرمایا یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. محترم سامعین، پوری کائنات میرے اللہ پاک کی مخلوق ہے. مخلوق اسے کہتے ہیں جسے بنایا جائے، اور اللہ پاک خالق ہے. خالق اسے کہتے ہیں جو بنائے، تخلیق کرے. فرمایا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ان کو بنانے والی ذات، ان کا خالق ایک اللہ ہے. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا خالق ایک اللہ ہے. جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے. حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے. سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، اس پوری کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، قیامت تک جو چلتا رہے گا، جنت میں ہو، دوزخ میں ہو، قیامت کے بعد جو نظام چلنا ہے، فرمایا ساری کائنات میرے اللہ کی مخلوق ہے. میرے اللہ پاک اکیلے خالق ہیں. اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، فرمایا یہی کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو میرے محترم، کم و بیش تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، اور اللہ پاک نے ان میں 4 مخلوقات کو فوقیت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے. ایک مخلوق فرشتہ ہے، ایک مخلوق جنات ہے، ایک مخلوق حیوانات ہے، اور ایک مخلوق انسان ہے. پھر اللہ پاک نے ان 3 مخلوقات کے اوپر جنس انسان کو فضیلت بخشی ہے. گویا کہ پوری کائنات کی مخلوقات پر فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے. یہ ابھی میں نے تمہارے سامنے سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 70 تلاوت کی ہے. لیکن ایک بات قابل غور ہے، انسان اگر اللہ کی تابع داری کرے، نبی کی اتباع کرے، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. وہ انسان جب چلتا ہے، فرشتے کیا، فرشتے تو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ کے حکموں پہ زندگی نہ گزارے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ.
اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ نواں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے کتا کہتا ہے بلکہ گدھا کہتا ہے اللہ میرا احسان ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے لیکن مجھے کتا نہیں بنایا، کتا تو مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا خنزیر نہیں بنایا، خنزیر تو مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنایا، میں تو دنیا کے اندر چند روزہ زندگی ہے گزار کے چلا جاؤں گا لیکن بے نمازی انسان تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انسان افضل تب ہے جب وہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا، اپنے نبی کی اتباع کرے گا، اگر نہیں کرے گا افضل ہونے کے باوجود اولئک کالانعام وہ مثل جانوروں کی ہے، جانوروں کی قسمیں ہوتی ہیں، فرمایا بل ہم اضل یہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔